بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ واپس آیا تو اہل مدینہ کی کیا کیفیت تھی، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ یزید نے 1000 سواروں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیا، اور روانہ کرنے کے وقت سرہائے شہداء کو مشک و کافور سے معطر کر کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ سادات اکرام کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق سے روانہ ہو کر 20 صفر المظفر کو میدان کربلا میں پہنچتا ہے۔ ارض کربلا سے یہ قافلہ رحمت و برکت والی سرزمین یعنی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ کیا کچھ گزرتی رہی ہوگی قلب اہل بیت اطہار پر، کتنی علم انگیز کیفیت رہی ہوگی ان مظلومین اہل بیت کی۔ زبان میں قوت نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جا سکے، بس ایک قیامت تھی جو گزر گئی، اور یہ انہی کے عزم و حوصلہ کی پختگی تھی کہ مسکراتے ہوئے مصائب و آلام کی اس پرخار بادی کے ہر کانٹے کے زخم کو برداشت کر لیا، اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ وفا شعروں کے لیے راہ محبوب کا ہر کانٹا پھول سے زیادہ نازک اور لطف انگیز ہوتا ہے۔ جس وقت اہل بیت اطہار کا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر جسے خبر ہوتی گئی اہل مدینہ جماعت در جماعت حاضر ہوتے گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کیفیت تھی کہ زار و قطار رو رہی تھیں اور زبان پاک سے یہ عرض کرتی جا رہی تھیں، اے نانا جان، ہم آپ کے دیار پاک میں حسرت بھرے دلوں سے لوٹ آئے ہیں۔ گئے تھے تو والد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تھا اور ماؤں کی گودیں اولاد سے بھری ہوئی تھیں، لیکن آج ہم اس عالم میں لوٹے ہیں کہ ہمارے والد محترم کا سایہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ یتیمی کی کڑی دھوپ ہمارے سروں پر تپ رہی ہے، ماؤں کی گودیں سونی اور ویران ہو گئی ہیں۔ گئے تھے تو مسرت و شادمانی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، اور آئے ہیں تو غم و علم دامن سے وابستہ ہے۔ جانے کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مونس و غم گسار تھے، اور آج ہمارے مونس و یابر ہم سے جدا ہو چکے ہیں اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا کفیل ہے، اور ہم صبر و رضا پر ہر حال میں قائم ہیں۔ ہمارا دل، ہماری آنکھیں اگر رو رہی ہیں تو صرف اور صرف فراق حسین میں۔ ہم آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹیاں ہیں، لیکن اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم پر یہ ظلم ہوا کہ ہم اونٹوں پر بے حجاب و بے پردہ سوار ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سالار قافلہ کی حیثیت سے آگے آگے چل رہے تھے۔ جس وقت پہاڑوں کے درمیان سے رحمت للعالمین کے گنبد خضرا کی نورانی تجلیاں نظر آئیں، بے ساختہ زبان پاک پر درود پاک کے مبارک کلمات جاری ہو گئے، زخمی دل کی ایک ایک چوٹ ابھر آئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قلب مبارک جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک پیش آنے والے ایک ایک مصائب و آلام کا سنگین چٹان بن کر مقابلہ کر رہا تھا، گنبد خضرا نظر آتے ہی اسے یارہ صبر نہ رہا، آنکھیں بلک پڑیں، بے ساختہ پکارے، اے رحمت للعالمین، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے بے سہاروں کے سہارے، آج ہم آپ کے لاڈلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشت بے کسی میں سلا کر دائمی فرقت و جدائی کا غم لے کر حاضر بارگاہ ہو رہے ہیں۔ مدینہ کا ایک ایک گلی کوچہ ماتم گدا بنا ہوا ہے، اہل مدینہ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، حقیقت کا علم ہوتے ہی بے قرار ہو کر باہر نکل آتے ہیں، کمزوری حد سے زیادہ تھی، چند قدم چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور پکارے، واہ حسینہ واہ خواہ۔ شدت غم نے انہیں بے ہوش کر دیا، جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، افسوس میں یہاں رہا اور میرے پیارے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں مصائب و آلام سے دوچار ہوتے رہے، لیکن مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ کاش کہ میں بھی وہیں ہوتا اور آپ کے جھنڈے تلے اپنا سر کٹا کر آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
روضے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے نانا جان، دین کے دشمن ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ہم سے متعلق اپنا ہر مقصد حاصل کر لیا۔ اے نانا جان، دشمنوں نے ہمارے والد محترم کو بڑی توہین کے ساتھ قتل کیا ہے، اور آپ کے پیارے لاڈلے یعنی کہ میرے پیارے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا۔ دشمنوں نے ان کا سر مبارک جسم پاک سے جدا کر کے نیزوں پر بلند کیا، لیکن وہ سر مبارک نیزوں پر ایسا چمکتا تھا جیسے آسمان کی بلندیوں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور دشمنوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہمارے مال و اسباب کو چھین لیا، ہمارے خیموں کو لوٹ لیا، ہمارا کوئی معاون و مددگار نہ تھا۔ انہوں نے ہماری ہجو اور توہین کرنے کے لیے اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کر کے شہروں کے مشرق و مغرب میں گھمایا اور دمشق میں لے جا کر یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یزید نے کہا، میں نے تم سے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تمہارے والد محترم کے قتل سے مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے تو چاہا مجھے بھی قتل کر کے میری نسل کو منقطع کر دے، لیکن میری پھوپھی زاد بہن دور سے پکاریں اور حاضرین نے شور مچایا تو یزید نے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ آزادوں میں سے ہے۔ اے نانا جان، کل قیامت میں اس سے ہمارا حق لیجئے اور کل حشر میں فیصلہ کے دن فیصلہ کیجئے۔